अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है मुज़म्मिल सलीम का वो एक पल। एक लड़की की कहानी जिसने अपनी मोहब्बत पर अपने ख़ानदान की इज्जत को तरजीह दी। जिस तरह डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली, इसी तरह घर तो घर होता है, चाहे जिसका भी हो। दीन मोहम्मद दूधी का घर तो घर था, मगर बकौल अम्मा जी औलाद ने इसे हंगामा खाना बना दिया था। तो हजरात, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पटर पटर बोलती जुबान किसकी है? कहीं नाश्ते में तो कवा तो नहीं खा लिया इस लड़की ने? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। बोलते रहना हमारे बचपन की आदत है, और आदत कब बदलती है। जिस तरह आवाम को सियासतदानों का हर सच्चा झूठ बयान सियासी बयान लगता है, इसी तरह मेरे बोलते रहने को अम्मा जी बकवासी कहती हैं। अरे यार, मैं भी किन बातों में लग गई। मैं ज़रा अपना तारुफ करवा लूँ। मेरा नाम फरीदा है और मैं लाहौर के खूबसूरत मोहल्ले की रिहायशी हूँ। हमारा घर छोटा सा मगर खूबसूरत है। वालिद मोहतरम का नाम दीन मोहम्मद है और अपने दूध के कारोबार की वजह से दूधई कहलाते हैं। अब्बा जी के अब्बा जी यानी मेरे दादा के ज़माने से ये हमारा ख़ानदानी कारोबार है। यह अलग बात है कि अब्बा जी इस कारोबार में एडजस्टमेंट के काबिल हैं। एडजस्टमेंट यानी 4 किलो दूध में से 2 किलो निकाल कर इसे दोबारा 4 किलो बना देना। बाकी तुसी खुद सियाने हो। मेरे अलावा मेरे ख़ानदान में मेरी छोटी बहन हानिया है जो 18 साल की है और मुझसे 4 साल छोटी है। इस हिसाब से मेरी उम्र होगी एडजस्टमेंट करके सिर्फ 20 साल है ना। तीसरे नंबर पर मेरा लाडला भाई इख्तिशाम है, जिसको भी गुस्सा आए निकलता उसी पे है। उसके अलावा ख़ानदान में अम्मा जी हैं जिनको हर माँ की तरह अपनी औलाद निकम्मी लगती है। ये था हमारे ख़ानदान का मुख्तसर सा तारुफ। अब मैं सोने लगी हूँ। बाय बाय। सुबह का आगाज़ हमेशा की तरह पानी से हुआ। पीने वाले पानी से नहीं, बल्कि उस फ्रिज के उस ठंडे पानी से जो अम्मा ने हमें गफलत की नींद से जगाने की गर्ज से मेरे मुंह पर फेंका था, और उसके कुछ छींटे हानिया के चेहरे पर पड़े थे, जो ख्वाब में उमर अकमल के साथ शायद साउथ अफ्रीका के टूर पर निकली थी। हानिया के बारे में 2 बातें ज़हन नशीन कर लें। नंबर 1, हानिया को क्रिकेट का जुनून है। नंबर 2, हानिया हर बात में किसी न किसी शेर का गलत हवाला ज़रूर देती है। उठ जाओ निकम्मो, नमाज का टाइम जा रहा है। अम्मा की आवाज़ साथ वाला मोहल्ला भी सुन सकता था। मुझे अम्मा की अगली कार्रवाई का पता था, इसलिए मैंने जल्दी से बिस्तर छोड़ दिया। हानिया अभी तक आधी नींद में थी। क्या है मेरी अम्मा, सोने दे, पूरा दिन तो आप काम करवाती हैं, कभी तो ये भी कह दिया करें सो जाओ मेरे लाडलियों। बकौल शायर, एक बार मैं कहूँ मैं तेरी हूँ। हानिया को शायद याद नहीं था कि अम्मा ने कल ही एक नई चप्पल खरीदी जो पुलिस वालों के छत्तर जैसी है, इसलिए अगले लम्हे इसकी चीख मुझे वुजू करते हुए सुनाई दी और मेरी रूह तक सराब हो गई। नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर आराम किया, फिर नाश्ता करके कॉलेज आ गई। आजकल एग्जाम्स की तैयारी अरूज पर थी। और तो और समरा और मिस नक चढ़ी भी फैशन छोड़कर नोट्स डिस्कस कर रही थी। ओए फरी, इधर दफा हो। ये फहमीदा थी जो हमारे पड़ोस में रहती थी। क्या है फहमी, कभी तो पढ़ भी लिया कर। देख, सारे एग्जाम्स के लिए रट्टा मार रहे हैं, तू भी कुछ कर ले। छोड़ सबको, एक धमाकेदार न्यूज़ है मेरे पास। क्या? हमारी पिछली गली में आजकल कितने दिनों बाद चांद निकला। उसने लहक के गाने की कोशिश की, मगर मैडम नूर जहां की जगह अदनान समी जैसी आवाज़ सुनकर मेरा इरादा बदल लिया। असल बात बता, बकवास न कर। आज वो आ गया है। उसने शर्माने की नाकाम कोशिश की। कौन? तेरा भाई जो पिछले साल इंग्लैंड गया था। मुझे मोहसिन की याद आई। फिटे मुंह भाई ने ईद पर आना है, वैसे उसका बड़ा इंतजार है। और नहीं तो क्या, आखिर मेरा मंगेतर है। चाय काली बहन से कुछ ज्यादा काला है, मैंने जवाब दिया। चल छोड़, तुझे तो इसमें हामियां ही नजर आती हैं। मैंने ये बताने के लिए बुलाया है, वो जो हमारे घर से पिछले वाले घर में हाला रहती हैं, जिनको किराए पर घर देना था, वहाँ एक हैंडसम और खूबसूरत नौजवान आया है। सुना है मोहल्ले के इकलौते अस्पताल का इकलौता डॉक्टर है। पर मैं तो एक झलक देख कर ही कुर्बान हो गई। फहमी ने शर्माने की एक और नाकाम कोशिश की। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस किसी तरह मेरी इससे बात करवा दे। फहमी का लहजा हमेशा की तरह काम पड़ने पर शहद टपकाने लगा। पर अमर, मैं पढ़ने जा रही हूँ। फहमी की घूरती नजरों को मैंने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे सिफारशी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को क्रिकेट बोर्ड वाले करते हैं, और लाइब्रेरी की तरफ चल दी। घर की छत पर पतंगबाजी अरूज पर थी। मेरी पतंग ने इख्तिशाम की पतंग को जैसे ही काटा, मेरे मुंह से खुशी के मारे नाकाबिले फहम आवाजें निकली।
یا ہو، میرا نعرہ سن کر نیچے سے اماں کی آواز آئی، نہیں تیرے ابا دی شادی ہے جو چیخیں مار رہی ہے؟ اماں جی، ابا ایک بار پھر سبق سیکھ چکے ہیں، دوسری غلطی نہیں کریں گے۔ باقول شاعر، اب کے تجدید شادی کا نہیں امکان اماں۔ میرے حصے کا جواب ہانیہ نے دیا، تو جا کے اپنے کچھ لگتے عمر اکمل کو دیکھ، وردیائی احمد فراز۔ اماں کا جواب سن کر ہانیہ کے ساتھ مجھے بھی یاد آیا کہ آج تو پاکستان کا میچ ہے۔ میں چھت سے اترنے ہی والی تھی کہ سامنے نظر پڑی۔ اوہ، تو یہ ہیں ڈاکٹر صاحب، بات تو فہمی کی سچ ہے، ہینڈسم تو بڑا ہے۔ میں نے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس حالانکہ گھر کی چھت پر بیٹھے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ خیر سانو کی، میچ دیکھتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں سب چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری منگنی 16 سال کی عمر میں محسن سے ہوئی تھی۔ محسن ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا، مگر ابا جی کو بہت پسند کرتا تھا۔ محسن پچھلے سال جاب کے سلسلے میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ محسن کا رنگ سانولا تھا، مگر چہرے کے نقوش پیارے تھے۔ اس کے باوجود بیچارہ اکثر میرے مذاق کا نشانہ بنتا۔ ماضی کے دریچوں میں کھوئی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ایگزام سے جان چھوٹتے ہی گھر کے کام گلے پڑ گئے۔ سارا دن کام کر کے تھکن سے برا حال ہو جاتا۔ اس دن موسم نے اثر دکھایا اور زکام کے ساتھ بخار نے گھیر لیا۔ احتشام اور ابو گھر نہیں تھے۔ اماں جی نے پڑوسیوں کے بچے کو بھیج کر ٹیکسی منگوائی اور مجھے لے کر ہسپتال آ گئی۔ ڈاکٹر چیک کرنے آیا تو دیکھا، ارے یہ تو پڑوس والا ہینڈسم ہے۔ اس مغرور نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بس چپ چاپ چیک اپ کے بعد میڈیسن تجویز کرنے لگا۔ بیٹا تم وہی ہو نا جو سلمہ کے گھر رہتے ہو؟ اماں نے پہچان بنانے کی کوشش کی۔ جی حالہ وہی ہوں، اور یہ محترمہ موسم کی پرواہ کیے بغیر پتنگ اڑائیں گی تو بخار تو ہوگا۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے اس نے شرارتی لہجے میں جب یہ بات کی تو بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دل دھڑکنا بھول گیا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج رہی تھی، چہرے پر نرمی کا تاثر، اور عام سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹروں کے برعکس وہ ذرا بھی تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ میڈیسن لے کر گھر واپس آتے ہوئے اس کا مسکراتا چہرہ جتنا بلانے کی کوشش کرتی اتنا زیادہ یاد آتا۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ آرام کر کے تھک گئی تو چھت پر کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس دوران احتشام اور ہانیہ اوپر آ گئے۔ کیا بات ہے، آپ بھی کن خیالوں میں گم ہو؟ احتشام قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، لگتا ہے باجی کو جناب کا انتظار ہے جو پرائے دیس میں بیٹھا ہے۔ باقول شاعر، وہ عشق جو انگلینڈ بیٹھ گیا۔ ہانیہ عادت سے مجبور تھی۔ کیا ہانیہ ہر وقت ایک ہی بات؟ خدا کے لیے کبھی محسن کا ذکر نہ بھی کیا کرو۔ میرا لہجہ نہ جانے کیوں سخت ہو گیا۔ ہانیہ اور احتشام حیران رہ گئے۔ میں اٹھ کر نیچے جانے لگی تو پیچھے سے احتشام کی آواز سنائی دی، یہ آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ بخار تو اتر گیا، مگر علاج کرنے والا عجیب طرح کا احساس دے گیا، چڑچڑاہٹ نے جیسے گھیر لیا ہو۔ اماں جی بھی اب مجھ سے کم بات کرتی، احتشام اور ہنی بھی دور دور رہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس دن سب نیچے تھے اور میں چھت پر چلی آئی۔ غیر ارادی طور پر سامنے چھت پر دیکھا تو وہ دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ دور سے ہاتھ ہلا کر وہ قریب چلا آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی فریدہ؟ ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کے بولا، ہارون نام ہے میرا، ڈاکٹر صرف ہسپتال میں ہوتا ہوں، یہاں انسان ہوں۔ یہ مسکراہٹ شاید اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ تو کیا ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں، مگر لوگ ڈاکٹر کے نام سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے چڑیل ہو۔ میں تو نہیں ڈرتی، اس لیے آئے دن ہسپتال کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ کیا؟ میں صرف ایک بار گئی ہوں۔ ہاں، مگر ہر وقت دکھائی دیتی ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں اس کو دیکھتی رہی۔ تو کیا وہ بھی؟ اداسی کا یہ پہر طویل ہوتا چلا گیا۔ پھر اکثر جب چھت پر کوئی نہ ہوتا تو وہ چلا آتا۔ نہ جانے کب وہ میرے لیے لازم ہو گیا۔ اس کی باتیں، اس کی عادتیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ، یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اظہار نہیں کیا تھا، مگر اپنے اپنے دل کی حالت سے خوب واقف تھے۔ کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو اس کا لمس دل میں خوبصورت احساس جگا دیتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، مگر خوشی کا یہ وقت بہت مختصر تھا۔ اس شام فہمی نے بتایا کہ محسن آ رہا ہے۔ میں نے ہارون کو اپنے بارے میں سب بتا رکھا تھا۔ جب اسے یہ بتایا کہ محسن واپس آ رہا ہے تو وہ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ اب کیا ہوگا فری؟ میرا تو آپ کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ہارون؟ اماں جی نے محسن کے آتے ہی میری تاریخ طے کر دینی ہے اور شاید 1 ماہ کے اندر شادی ہو جائے۔ فری میری بات مانو گی؟ کیا؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مگر ہارون، میں کیسے کر سکتی ہوں یہ؟ کیوں نہیں کر سکتی تم؟ اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہو۔
اگر نہیں کر سکتی تو میں سمجھوں گا میری اور تمہاری محبت بس ٹائم پاس تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے لیے سوچوں کا ایک نیا باب چھوڑ گیا۔ کیا میں ہارون کے لیے اماں، بھائی، ابا اور ہنی سب کو چھوڑ دوں گی؟ کیا میں بے حس بن کر اپنے باپ کی عزت سے کھیل سکتی ہوں؟ کیا میں گھر سے بھاگ سکتی ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا اور میرا ساتھ صرف ایک ماہ اور کچھ دن کا ہے؟ دل اور دماغ کی یہ جنگ جاری تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے دہانی میں کھڑکی سے باہر ہانیہ اور احتشام کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شاید احتشام کی فیورٹ ٹیم جیت گئی تھی، اس لیے ہانیہ ہمیشہ کی طرح ہار ماننے کے بجائے بحث پر اتری ہوئی تھی۔ ہانیہ، احتشام، ادھر آؤ۔ میں نے انہیں بلا لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا میں ان کے پاس بہت تھوڑے دن ہوں۔ آپ ہی دیکھیں، ہنی آج پھر ہار گئی ہے اور پھر بھی میری شرط پوری نہیں کر رہی۔ احتشام نے آتے ہی شکایت جڑ دی۔ آپ ہی اس کی شرط تو سنیں، ذرا باقول شاعر پوری کریں تو مر نہ جائیں۔ کیا شرط ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے شاعروں کے حوالے نہ دیا کر۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر دونوں ہی خوش ہو گئے۔ آج جانے کتنے دنوں بعد ہم یوں مل کر بیٹھے تھے۔ ان سے باتیں کرنے کے دوران میری نگاہوں کے سامنے ہنی، احتشام اور اماں کے چہرے گھومتے تو کبھی ڈاکٹر ہارون کی مسکراہٹ اور باتیں ذہن میں گھومنے لگتیں۔ آخر میں ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ گھر سے رخصتی کا وقت ہر لڑکی کی طرح میری آنکھیں بھی بھگو رہا تھا۔ اماں جی سے لپٹی ہنی اور احتشام سے گلے ملتی، اور ابا جی سے ڈھیروں ساری محبتیں لے کر آج مجھے پرائے گھر جانا تھا، جہاں ایک شخص میرے لیے ڈھیروں محبتیں لے کر بیٹھا تھا۔ زندگی کی وہ رات مجھے بھول ہی نہیں سکتی جب ڈاکٹر ہارون کے کہنے پر میں اپنے تھوڑے سے کپڑے لے کر اس کمرے میں پہنچی تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ اس نے مجھے دوسری رات کو نکلنے کا کہا تھا، مگر یہ سوچ کر آ گئی کہ آج موقع اچھا ہے، سب جلدی سو گئے ہیں، ہم چلے جائیں گے سب سے دور۔ مگر ہارون کے کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے جو منظر نظر آیا وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ ہارون کے ساتھ مکان مالک خالہ سلمہ کی اکلوتی بیٹی شرمناک حالت میں موجود تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنی چیخ مشکل سے روکی۔ ہارون کی محبت ایک سیکنڈ ختم ہو گئی اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں خدا کی ذات کا جتنی بار شکر کروں کم ہے، جس نے میری اور میرے والدین کی عزت رکھ لی۔ شاید اماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ محسن کے گھر داخل ہوتے ہوئے یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سوچ لیا تھا میں اس گھر کو جنت بناؤں گی، کیونکہ اس گھر کا مالک مجھے پوری عزت کے ساتھ بیاہ لایا تھا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔